کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمارے دائیں بائیں کوئی آدمی کسی غلط چیز میں ملوث ہو تو دور کرنے کی کوشش کریں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پڑوسی کے گھر کی آگ صرف اس لیے نہیں بجھانی چاہیے کہ اس کا گھر نہ جل جائے. پڑوسی کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر اس کے گھر سے آگ نہ بجھائی تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی. اگر ساتھ والے کے گھر کی آگ نہ بجھائی جائے تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی. اس لیے اس وطن میں جتنے گھر ہیں وہ سارے اپنے. ایک آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں بڑی درد مندانہ میں نے عرض کر دی. درد مندانہ. اگر سیاستدان امیر کبیر ہمارا بھلا نہیں کرتے تو چلو ہم ہی ایک دوسرے کا بھلا کرنا شروع کر دیں, تھوڑا تھوڑا نفع کرنا شروع کر دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو. اگر بہت زیادہ اونچے درجے کا افسر اگر ہمیں لگتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ کرپٹ ہے تو جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ ان جگہوں پہ ہی ہم ایک دوسرے کا بھلا کرنے لگ جائیں. چلو مہربانی کرے ریڑھی والا یہ سوچ لے کہ میں نے وہ پھل نہیں لے کے جانا جو لوگوں کو بیمار کر دے گا. چلے سبزی والا یہ سوچ لے کہ یہ والی سبزی اب اتنی تباہ کن ہو گئی ہے کہ بیمار کرے یہ کام. چلو میڈیکل سٹور والا ہی مہربانی کرے کہ میں نے دعائیں صرف وہ لے کے آنی ہیں جو فائدہ مند ہیں. جو دعائیں ایکسپائر ہو گئی ہیں جن میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے وہ میں نے کام نہیں کرنا. اور چلو کریانے والا ہی مہربانی کر دے وہ بیسن ہی صحیح لے آئے یار, وہ والا نہ بیچے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث. وہ بوتلیں اصلی بیچے نقلی نہ بیچے کیونکہ وطن ہمارا ہے. آپ یقین کریں کہ میں اوپر کی بات نہیں کرتا, نیچے تک حال اتنا خراب ہے کہ آگے آگے جو پھل دکھانے کو لگائے ہیں وہ اور ہیں اور ان کے پیچھے جو پڑے ہیں وہ اور ہیں. اتنا عجیب منظر, اتنی عجیب. میں اب تو چلیں کچھ احباب مجھے سفر کرا دیتے ہیں. ایک زمانے تک میں کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا تھا. ایک صاحب کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شیخو پورہ جانا ہے, کتنی دیر رکیں گے؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے جلسہ ہے فارغ ہوگا تو آ جائیں گے. تو شیخو پورہ والوں نے بھی مجھے شیخو پورہ بتایا تھا. تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ 10 کلومیٹر اندر جانا ہے. انہوں نے بریک لگا لی وہیں پہ, کہنے لگے جی 10 کلومیٹر اگے جانا ہے تو پیسے نویں طے ہون گے. گل شیخو پورے دی ہوئی سی. تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, میں ہنس پڑا, پریشان نہیں ہوا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے, آپ نے جو کہا وہ درست کہا. لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخو پورہ ہے تو 10 کلومیٹر تک تو بہرحال ایک شہر ویسے بھی ہوتا ہی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ایک باؤنڈری ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر شہر بند ہے. لیکن میں نے کہا کہ تیری سوچ نے ایک بات مجھے, اس دوست کو میں نے سمجھایا, پیارے تھے, قائل کیا. اور میں نے کہا تمہاری سوچ سے ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بڑے خود غرض ہیں. ہمیں صرف ہمارے حکمران نہیں لوٹتے, بس ہاتھ نہ پہنچے تو انگور کھٹے ہیں, ورنہ اگر پہنچ جائیں تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بندے کو کسی جگہ نیچے لے کے آنے کا کہ ہو 10 کلومیٹر آپ نے تو یہ کہا تھا, اب کیسے بات ہوگی؟ میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک زمانہ میں نے دور دیکھا اور ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا. اللہ اکبر. ایک قاری صاحب تھے, امام صاحب تھے, کسی زمانے میں وہ رہ چکے, تو ہمارے علاقے میں بھی انہوں نے امامت کی تھی. تو میں وہاں جا رہا تھا تو ان کے گاؤں پہنچنے سٹاپ پہ اتر کے تو میں تانگے پہ بیٹھا. تانگے والے کو میں نے کہا کہ وہ چونکہ اپنے گاؤں جا چکے تھے چھوڑ کے ہمارا علاقہ, تو میں نے کہا فلانے قاری صاحب کے یہاں جانا ہے. تو نیچے اتر کے تانگے والا ظاہر ہے کار والے سے تو غریب ہی ہوتا ہے, تو میں نے اس تانگے والے سے کہا کہ میاں کرایہ کتنا تیرا بنتا ہے؟ کہنے لگا میں مولوی صاحب دے پرونے کو کرایہ نہیں لینا, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا ہے اور انہوں نے ہمیں. اور پھر میں وہ تانگے والا, اس کے کپڑے, اس کی طامت, اس کا سارا کچھ سادہ. تو میں بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میری آنکھیں اس کی فوٹو کھینچ لیں, کیا شخص ہے, کیا انداز ہے. اور وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب واپس کدوں کو جانا دے. میں نے ان سے کہا کہ میں نے نا جی شام کو ہی واپس لوٹ جانا ہے. تو کہنے لگے میں ڈیگر کو تک تہاڈا ویٹ کراں گا تو میں تمہیں ڈیکاں گا, ایک سواری کٹ پاواں گا. میرا دل کرتا ہے مولوی صاحب دا پرونا واپس بھی فری جائے. کیا اس کی آمدن ہوتی ہے تانگے والے کی. وہ بندہ بھی یاد رہ گیا, یہ بندہ بھی یاد رہ گیا. خدا را ہم یاد رہیں گے. مہربانی کریں آپ ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا بھلا کریں, ایک دوسرے کی تھوڑی تھوڑی خیر کریں, ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا نظریہ. ایک بندہ مجھے وہ بھی یاد ہے, بس میں بیٹھا تھا تو اس نے نا
एक बूढ़ी अम्मा ने उसे कहा कि पुत्र मेरे को ना, किराया 14 रुपये था, तो उसने कहा पुत्र मेरे को 10 ही दे। तो अपना अपना रवैया होता है। तो वो कंडक्टर जो था गाड़ी का, वो कहने लगा अम्मा जी उतर के आगा नहीं जे जाना। कहने लगी पुत्र वे जाना है, पैदल टुर जाएंगी, गरीब है मेरा पुत्र, ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, तो 10 रुपये ही ने। तो वो कैलेंडर भी मुझे याद रह गया, उसने 10 भी अम्मा को वापस कर दी। कहने लगा अम्मा जी कोई गल नहीं, सारी दिहाड़ी कमाई दे ही ने, अल्लाह देवने वाला है, तुसी पैदल ना जावियो, ए 10 रुपये रक्शे वाले नूं दईओ ताकि तुहानूं घर च। और यार एक एक कतरा इस मुल्क में, एक एक आंसू किसी का पूछ लो, ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो आंसू पूछोगे तो बड़े लोग रोना छोड़ देंगे, एक एक दो दो आंसू पूछ लोगे तो बड़े लोग हैं रोना छोड़ देंगे। मैं चूँकि गौर से चीज़ों को, मेरा हाफ़ज़ा बड़ा अच्छा है तो मैं देखता रहता हूँ। मेरी अमशीरा की शादी थी तो मैंने एक फ़र्नीचर वाले से बात की, मैंने कहा भाई इस तरह करके फ़र्नीचर बनाना है। तो कहने लगा घर वास्ते या किसी धी नूं देना जे वडेरे बाबा जी। मैंने कहा जी नहीं। कहने लगा हज़रत जी जिमें दिल करेगा कर लिया जे, धियाँ धियानियाँ का उंज भी हिस्सा होंदा है। तो मैं बेटियों के लिए, ओ भाई ना कोई उसमें कमी हुई, गरीब आदमी था ना मैंने कोई कमी की, हो गई बात, पर बाबा तो याद रह गया ना। ओ भाई थोड़ा थोड़ा ना, ये वतन हमारा है, धियाँ भी सांझियाँ होंदियां ने तो उन्हां दे दुख भी सांझे। असी बड़े चंगे लोग जे, साडे वडेरे सानू ये नहीं सन कहंदे फलाने दा जवाई है, वो सानू कहंदे सन साडे पिंड दा जवाई है। और चौधरियों का बच्चा भी उतर के सलाम करके कहता था भाजी तुहाडा बैग मैं ना चाला, घर ना छाड़ आवां, अपना कल्चर वापस ले आओ, नहीं चाहिए हमें ज़्यादा मोबाइल, कोई ज़रूरत हमें टेक्नोलॉजी की, कोई इतनी लंबी चौड़ी फ़ोटो की, वापस आओ। बेटी इस पिंड ही साड़ी धी विआही है, उत्थे जो बरात जाएगी तो उस धी का भी तोहफा जाएगा, क्योंकि उत्थे ये वापस आ जाओ ना, इतने जदीद बनो कि ख़ुद गर्जी हो ना, ये जुमले बोलो कि मैं ज़रूरत पड़े तो गधे को बाप बना लेता हूँ, इस तरह ना करो। अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। प्यार बांटें, ये वतन हमारा है, हमने यहाँ मिल कर रहना। छोटे छोटे ताउन एक दूसरे के साथ करोगे तो वतन में ख़ुवत बढ़े, प्यार बढ़ेगा, लिल्लाहियत में इजाफ़ा होगा।